کیا آپ کبھی رات 3 بجے کراچی سے حیدرآباد جانے والی سپر ہائی وے پر گئے ہیں؟ نہیں تو بہتر ہے، کیونکہ جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ سن کر آپ کبھی اس وقت اس روڈ پر نہیں جائیں گے۔ یہ کہانی ہے 2021 کی، جب 3 دوست اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں، اور وہ غلطی ایک عورت کو لفٹ دینا، جو عورت تھی ہی نہیں۔ السلام علیکم، میرا نام وسیم ہے اور میں آپ کی بھیجی ہوئی ہارر سٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ آج کی کہانی بہت خوفناک اور مختلف ہونے والی ہے، جس کو سن کر آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ آج کی کہانی ہمیں کراچی سے احمد نے بھیجی ہے، آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ میرا نام احمد ہے اور یہ میری سچی کہانی ہے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ آج تک مجھے نیند نہیں آنے دیتا۔ میں، بلال اور کاشف، 3 پرانے دوست، ہم کراچی میں رہتے ہیں اور ہر ویکینڈ کوئی نہ کوئی ایڈونچر کرتے تھے۔ دسمبر 2021 کی بات ہے، ہم نے سوچا موئنجو دڑو گھومنے چلتے ہیں۔ ہم لوگ رات کے 2 بجے نکلے، کیونکہ ٹریفک نہیں ہوتا اور صبح تک پہنچ بھی جائیں گے۔ بلال ڈرائیو کر رہا تھا، میں پیسنجر سیٹ پر اور کاشف پیچھے سو رہا تھا۔ ہائی وے بالکل خالی تھی، صرف ٹرک ڈرائیورز ہی نظر آ رہے تھے۔ موسم ٹھنڈا تھا، فوگ تھی ہلکی سی۔ اچانک بلال نے کہا، یار دیکھو وہ کیا ہے؟ دور ہائی وے کی سائڈ پر ایک عورت کھڑی تھی، سفید دوپٹے میں، ہاتھ ہلاتی ہوئی جیسے لفٹ مانگ رہی ہو۔ اگنور کر یار، میں نے کہا، رات کے اس وقت کوئی عورت اکیلی، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ لیکن کاشف جاگ گیا، ارے بھائی کسی کی بہن بیٹی ہوگی، مشکل میں ہوگی، رک جاؤ۔ اور یہ تھی ہماری پہلی اور سب سے بڑی غلطی۔ ہم رکے، وہ عورت قریب آئی، اس کی شکل نہیں دکھ رہی تھی دوپٹے کی وجہ سے، مگر آواز بہت پیاری آواز تھی، بہت مہربانی، مجھے حیدرآباد جانا ہے، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، یہی پیچھے ٹھہری ہوئی ہے۔ کاشف نے پیچھے کی سیٹ کا دروازہ کھولا، وہ بیٹھ گئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب وہ بیٹھی تو گاڑی کا ٹمپریچر اچانک گر گیا۔ ہم تینوں کو ٹھنڈ لگنے لگی۔ بلال نے گاڑی چلانی شروع کی۔ میں نے سوچا کچھ بات کروں، اگر آپ کو برا نہیں لگے تو۔ آپ اکیلی اس وقت؟ سب ٹھیک ہے؟ میں نے پوچھا بنا مڑے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے سائیڈ مرر میں دیکھا، وہ عورت سیدھی بیٹھی تھی، بالکل ہلی بھی نہیں، جیسے ایک بے جان پتلا ہو۔ کاشف فون پر تھا، میوزک سن رہا تھا، اسے کچھ عجیب نہیں لگا۔ 5 منٹ بعد میں نے پھر پوچھا، آپ کو حیدرآباد میں کہاں جانا ہے؟ پھر وہ آواز آئی، وہاں جہاں میرا گھر تھا پہلے۔ تھا مطلب؟ اب تو صرف قبر ہے۔ بلال نے بریک لگائی، گاڑی بیچ ہائی وے پر رک گئی۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کاشف نے ایئر فونز نکالے۔ کیا کہا اس نے؟ بلال نے خاموشی میں پوچھا۔ میں نے ہمت کر کے پیچھے موڑ کر دیکھا، وہ عورت اب ویسے ہی بیٹھی تھی، لیکن اب اس کا چہرہ دکھ رہا تھا۔ اور دوستو، جو میں نے دیکھا وہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں اور اس کا منہ، وہ مسکرا رہی تھی، لیکن وہ مسکراہٹ وہ نارمل انسان کی نہیں تھی۔ پھر اس نے اچانک کہا، چلاؤ گاڑی۔ میں چلایا، ابھی چلاؤ، اس نے کہا۔ بلال گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، لیکن انجن بند ہو گیا۔ بار بار ٹرائی کیا، لیکن گاڑی نہیں چلی۔ اور تبھی وہ عورت ہنسنے لگی۔ وہ ہنسی اتنی ڈراؤنی کہ ہماری روح تک کانپ گئی۔ تم لوگوں نے مجھے مارا تھا، بالکل اسی جگہ 15 سال پہلے۔ ہم نے تو آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں، کاشف چلایا۔ تمہارے جیسے ہی 3 لڑکے ریڈ ہونڈا سیوک میں، انہوں نے مجھے اور میری بیٹی کو ٹکر ماری تھی اور بھاگ گئے تھے۔ اب ہم سمجھ گئے یہ کوئی انسان نہیں ہے۔
میں نے ہمت کی اور کہا، دیکھیں وہ ہم نہیں تھے، ہم پر یقین کریں، وہ چڑیل۔ ہاں ناظرین، اب میں اسے چڑیل ہی کہوں گا۔ وہ کچھ سیکنڈ خاموش رہی، پھر بولی، موبائل نکالو، اپنا CNIC دکھاؤ۔ یہ عجیب تھا، لیکن ہم نے ڈر کے مارے دکھایا۔ میں نے اپنا CNIC دیا۔ وہ دیکھتی رہی، پھر بلال کا، پھر کاشف کا۔ تمہارا نام احمد رضا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ جی ہاں۔ 2006 میں تم کہاں تھے؟ 2006 میں سکول میں تھا، 9 سال کا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں کچھ بدلا، جیسے وہ کنفیوزڈ ہو گئی ہو۔ اور تم؟ اس نے بلال سے پوچھا۔ میں بھی اس وقت 12 سال کا تھا۔ وہ چڑیل کنفیوزڈ لگ رہی تھی، شاید اسے پتہ چل گیا کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ لیکن پھر اس نے کہا، تو پھر وہ تینوں کہاں ہیں جن کو میں 15 سال سے ڈھونڈ رہی ہوں؟ کاشف نے، جو سب سے زیادہ ڈرپوک تھا، اچانک دھیرے سے کہا، ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، ہم ڈھونڈیں گے انہیں۔ یہ سن کر وہ چڑیل تھوڑی شانت ہوئی۔ وہ بولی، اس رات 17 دسمبر 2006 میری بیٹی زینب کی شادی تھی حیدرآباد میں۔ ہم جا رہے تھے، یہاں سے کچھ کلومیٹر دور آگے 3 نوجوان لڑکوں کی گاڑی ہم سے ٹکرا گئی۔ ریڈ ہونڈا سیوک، نمبر پلیٹ THA 786۔ وہ لوگ بھاگ گئے، میری بیٹی وہیں مر گئی۔ 3 دن میں ہسپتال میں تڑپتی رہی، پھر میری بھی موت ہو گئی۔ اس دن سے میں رات کو یہاں آتی ہوں، ہر ہونڈا سیوک کو روکتی ہوں، کیونکہ مجھے وہ تینوں نہیں مل رہے۔ بلال نے ہمت کی، آپ ہمیں جانے دیں، ہم صبح ہی پولیس میں رپورٹ کریں گے، وہ فائل ہوگی، ہم ڈھونڈیں گے انہیں۔ وہ چڑیل ہنسنے لگی، پولیس؟ 15 سال ہو گئے، تمہیں لگتا ہے پولیس کچھ کرے گی؟ میں نے کہا، تو پھر آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ سیدھی میری آنکھوں میں دیکھنے لگی، مجھے لگا جیسے کوئی میری روح کو پڑھ رہا ہو۔ میں چاہتی ہوں تم تینوں میری مدد کرو، میرے لیے وہ 3 لوگوں کو ڈھونڈو۔ اگر تم 40 دن میں ڈھونڈ لائے، میں تمہیں اور کسی کو پریشان نہیں کروں گی۔ اگر نہیں ڈھونڈے تو پھر ہر روز تمہارا کوئی نہ کوئی عزیز چڑیل بن جائے گا، تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری بیوی۔ یہ سن کر ہم تینوں کے ہوش اڑ گئے۔ گاڑی کا انجن خود بخود سٹارٹ ہو گیا، وہ چڑیل غائب ہو گئی، جیسے تھی ہی نہیں۔ ہم تینوں بالکل خاموش حیدرآباد تک پہنچ گئے۔ ہوٹل میں چیک ان کیا، لیکن کوئی سو نہیں سکا۔ اگلی صبح ہم نے پلان بنایا، 40 دن، صرف 40 دن۔ پہلے ہم نے 2006 کی اس تاریخ کی پولیس رپورٹ چیک کی۔ ہاں، وہاں ایکسیڈنٹ درج تھی، نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے عائشہ بیگم اور ان کی بیٹی زینب فوت۔ لیکن کار کی کوئی ڈیٹیل نہیں تھی شہر کے لوگوں کے پاس۔ ہم نے پھر ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر سے رابطہ کیا، کچھ پیسے دے کر فائل نکالی۔ اس میں لکھا تھا کہ گواہوں نے ریڈ ہونڈا سیوک دیکھی تھی، نمبر پلیٹ DHA سے شروع ہوتی تھی۔ ہم نے کراچی DHA کے ہر ہونڈا ڈیلرشپ کو کانٹیکٹ کیا۔ 2005 سے 2007 کے بیچ کتنی ریڈ سیوک گاڑیاں، ان کی لسٹ چاہیے تھی۔ ٹوٹل 47 گاڑیاں تھیں، اب سب کی تفتیش کرنی تھی۔ ایک ایک کر کے ہم نے ایڈریسز پر جانا شروع کر دیا۔ 30 دن گزر گئے، 38 گاڑیاں چیک ہو سکیں، کوئی میچ نہیں۔ 39واں دن صرف 9 ایڈریسز رہ گئے، ہم گھبرائے ہوئے تھے۔ 40واں دن 10 بجے ہم تینوں آخری ایڈریس پر گئے، ڈیفنس فیز 6۔ دروازہ کھلا، ایک مڈل ایجڈ آدمی نکلا۔ اس کے پیچھے گیراج میں ایک اولڈ ہونڈا سیوک کھڑی تھی، پلیٹ چینج تھی لیکن ماڈل صحیح تھا۔ جی کیسے آئے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سیدھی بات کی، 17 دسمبر 2006 سپر ہائی وے، ایک ایکسیڈنٹ یاد ہے؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تم لوگ کون ہو؟ بلال نے کہا، وہ عورت عائشہ
اور اس کی بیٹی زینب انہیں یاد ہے؟ وہ آدمی گھبرا کر اندر بھاگ آیا۔ ہم نے اسے روکا۔ دیکھو، ہم پولیس والے نہیں ہیں، ہم بس انصاف دلانا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ رونے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ اور اس کے 2 دوست ڈرنک کر ڈرائیو کر رہے تھے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ وہ دونوں دوست اب دوسری کنٹریز میں تھے، لیکن یہ آدمی فاروق وہ یہاں تھا۔ ہم نے اسے سمجھایا کہ اسے عائشہ کی قبر پر جا کر معافی مانگنی ہوگی۔ اس رات ہم چاروں عائشہ کی قبر پر گئے۔ فاروق نے روتے ہوئے معافی مانگی۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ اب اچھی زندگی گزارے گا اور زینب کی یاد میں چیریٹی کرے گا۔ اچانک ایک ٹھنڈی ہوا چلی، پھولوں کی خوشبو آئی اور ہم سب نے محسوس کیا جیسے کسی نے معاف کر دیا ہو۔ اس کے بعد سپر ہائی وے پر رات کو کسی نے وہ عورت نہیں دیکھی۔ دوستو، یہ کہانی سچی ہے۔ کبھی کبھی جو ہم بھوت سمجھتے ہیں وہ صرف آدھی انصاف کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی، لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اور یاد رکھیں، غلطی سب سے ہوتی ہے، مگر بھاگنا نہیں، سامنا کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ دوستو، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔